خبر میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور میرے ساتھ ہیں میاں شاہد صاحب میرے کو ہوسٹ. کچھ خبریں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. رولز آف گیمز جو ہیں اب سنا ہے تبدیل کر دیے گئے ہیں. کل کا خدا کر کے وہ آپ تو خبروں میں پڑھ چکے ہوں گے اور سن چکے ہوں گے اور دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ ختم ہوا اور کیسے ختم ہوا. قوم بری طرح سے لوگوں کے اعصاب تنے ہوئے تھے. بہرحال اب رولز آف گیمز کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے اور اب کوئی زیرو ٹالرنس پالیسی کی بات ہو رہی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ بہت سی لے دے کر آج اسلام آباد میں اسمبلی میں بھی ہوئی. اسمبلی میں کیا ہوا؟ خواجہ آصف صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا گیا. کیا یہ سلسلہ اس کے ساتھ جو جعفر ایکسپریس ٹرین میں جو انڈیا کی جو ایک مداخلت ہے اور انڈیا کی جو ہے اس پہ بات کریں گے. افغانستان کا کیا اس میں رول تھا؟ کیا پاکستان سی پیک 2 کا آغاز کرنے جا رہا ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس پہ بات کریں گے. اور آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ خبر بلکہ 2 خبریں شیئر کریں گے آپ سے. آج جو نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ 80 سال کے جو گینز تھے امریکن رولنگ کلاس کے اپنے ڈومیننس کو اس دنیا پر قائم و دائم رکھنے کے لیے اس کو 50 دنوں میں تتر بتر کر دیا. اور حالت یہ ہے کہ اب فرانس اپنا جو نیوکلیر امبریلا ہے وہ اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے پورے یورپ پر. اور کل ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں ضروری ہے ایٹم بام ایران کے لیے. آج کی خبر آپ کو بتائیں کہ ایک یورپی ملک پولینڈ نے بھی اندیا دے دیا ہے کہ ہم خود اپنا ایٹم بم بنائیں گے کیونکہ جو اب طاقت جس کے ہاتھ میں آ گئی اور نیٹو چونکہ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے تو اس طرح کی ایک عجیب سی دنیا ایک لحظہ میں ہمارے سامنے بدل گئی ہے. میاں صاحب میں پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے تو مجھے ذرا اسلام آباد کا سین بتائیں. خاص طور پر جو رمپس تھا آج قومی اسمبلی میں وہ کیا ہوا اور خواجہ آصف صاحب سے کیا مطالبہ کیا گیا اور کس نے کیا؟ جی میاں صاحب. قاضی صاحب میں پہلے تو اسلام آباد کا آپ کو احوال بتاتا ہوں، پھر آج کوئٹہ میں کیا ہوا اور پھر یہ آپریشن جو ہے وہ کیسے کیا گیا. یہ تینوں چیزیں جو ہیں اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں. آج قاضی صاحب وزیر اعظم جو ہیں وہ کوئٹہ گئے ہیں اور کوئٹہ میں ان کو بریفنگ دی گئی ہے آپریشن کے حوالے سے جو کہ جعفر ایکسپریس کے جو مسافر تھے یرغمالی ان کو چھڑانے کے لیے ہوا تھا. اور اس حوالے سے ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی چل رہا ہے جس میں فیصلے کیے جا رہے ہیں اور واضح طور پر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب زیرو ٹالرنس ہوگی اور دہشت گردوں کا کلا کما کیا جائے گا. اور اس حوالے سے جو رولز ہیں اس کو تبدیل کر دیے گئے ہیں. پہلے جو رولز ہوتے تھے یہ ہوتے تھے کہ بات کی جائے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس میں انوالومنٹ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی بھی ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. ان کو یہ بلوچ ناراض ہیں، ناراض بلوچ ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ان سے بات چیت کی جائے. لیکن اب یہ نہیں ہوگا. اب زیرو ٹالرنس ہوگی اور باقاعدہ گرینڈ آپریشن جو ہے وہ لانچ ہو سکتا ہے. ابھی کچھ دیر بعد ہی اس کے فیصلے آ جائیں گے. آج پارلیمنٹ کے اندر بڑی گہما گہمی تھی اور بڑے دھواں تقریریں ہوئیں. خواجہ آصف نے تقریر کی. انہوں نے پہلے تو اس دہشت گردی پر جو ہے وہ روشنی ڈالی اور بتایا کہ یہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے. اس میں انڈین انوالومنٹ ہے، اس میں جو ہے وہ افغان انوالومنٹ ہے. اس میں یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے اندر جس طرح دہشت گردوں کی سہولت کاری کی گئی اور ان کو واپس لایا گیا، یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا. اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ ہمیں ایک قومی نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ اسد کیسر جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں انہوں نے بھی تقریر کی. انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. انہوں نے استعفے کا مطالبہ کیا. اور طارق فضل چودھری جو ہیں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی جس میں انہوں نے ایوان نے اس دہشت گردی کی مذمت کی اور اس کو سختی سے کچلنے کا جو ہے وہ عزم کا اعادہ کیا اور کہا گیا کہ اس کو سختی سے کچلا جائے. فاروق ستار نے بھی آج تقریر کی ہے اور یہ تقریریں جو ہیں وہ ایک تو دہشت گردی کا اوورال مذمت کی گئی لیکن ساتھ ساتھ یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کسی نے قومی بات نہیں کی اور کنسنسس کی بات نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہو کر ایک آواز جو ہے وہ بن جائے. ایک بات اور میں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بات نہیں ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ ہر آدمی اس الٹرا ڈیزیزڈ نیشنلزم جو بی ایل اے کر رہی ہے جو کہ ایک اتنا پری پاسچرس ہے کہ اس کی بات بھی یعنی کرنا نہیں، پنجابیوں کو کھڑے کر کے ان کے گلے کاٹ دیتے ہیں. یہ ہے آپ کی پولیٹیکل تحریک. ایک محنت کشوں کے آپ گلے کاٹ رہے ہیں. کل آپ کو اقتدار خدا نخواستہ کبھی نہیں ملے گا تو پھر آپ بلوچوں کے گلے کاٹیں گے. یہ طریقہ ہے پولیٹیکل سٹرگل کا. مگر ایک بات اور بھی نہیں ہوئی اور وہ بات یہ ہے کہ جو تحریک آغاز حقوق میں جو پیسے گئے نیچے کتنے خرچ ہوئے وہاں سے رپورٹس دیکھیں. ہمیں کیسے بلوچوں کے دکھ، پنجابیوں کے دکھ، سب کے دکھ دور کرنے ہیں. یہاں ادھر حال بھی جو کثیر تعداد کے پنجابیوں کی محرومی ہے ویسی ہی ہے. مگر آج چونکہ ایشو بلوچستان کا ہے تو یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اپنی معاشی وہاں کی رولنگ کلاس اپنی معاشی دہشت گردی ختم کرے.
لوگوں کے حقوق دے آئین 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت. ایک بیوروکریٹ کا گھر کھلتا ہے, کروڑوں ڈالر اس کے گھر سے نکل آتے ہیں. یعنی یہ دیکھا نا وہ آپ نے معاملہ, وہ پوری ٹی وی پہ فوٹیج چلی. یہ معاشی دہشت گردی ختم کرے, ان کو کسی کو نہ چھوڑے. بلوچستان کے ایک جو سیاستدان ہیں جو کہ بڑے اعلیٰ عہدے پر رہے ہیں, وہ ملک چھوڑ کے امریکہ میں آباد ہو گئے ہیں. انہوں نے بہت بڑا جو سرمایہ وہاں منتقل کر دیا ہے, اور ان کا نام آپ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. انہوں نے ان کی کئی ملکوں میں جائیدادیں ہیں, وہاں سے وہ نکل گئے ہیں, یہاں سے انہوں نے سب کی یہی کہانی ہے میاں صاحب, بہت بڑے عہدیدار رہے ہیں. نہیں سب کی یہی کہانی ہے. تو یہاں جو رولنگ اشرافیہ کی معاشی دہشت گردی ہے اس کو ختم کریں. ہم اپنے بچوں کے مزید گلے نہیں کٹوا سکتے. خدا کی قسم کل سے ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے تھے ہم, یہ ہماری حالت. بہرحال یہ ہوا. خواجہ آصف صاحب معصوم آدمی ہیں, ان سے نہ استعفیٰ مانگے. وہ بتائیں جنہوں نے اپنی سیٹ جو ہے جنرل باجوہ سے لی ہو, ہم ان کو کیا معصوم آدمی ہیں, یہ بالکل غلط. اسد قیصر صاحب میں آپ سے ایگری نہیں کرتا, وہ بہت معصوم آدمی ہیں, جس کا کوئی اختیار ہی نہ ہو وہ معصوم ہی ہوتا ہے. جی میاں صاحب کچھ اور ہے, کیوں جنرل صاحب ہمیں جوائن کرنے والے تھے. لیکن قائد صاحب اب جو رولز ہیں وہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں. رول آف گیمز جو ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے, اب وہ معاملہ نہیں رہے گا, اب زیرو ٹالرنس ہے. جو آپریشن کیا گیا وہ بڑا زبردست آپریشن تھا اور اس بڑا مشکل ترین آپریشن تھا, لیکن زرار کمپنی کے جوانوں نے جس طرح وہاں آپریشن کیا اور جو جدید ٹیکنالوجی کا وہاں استعمال کیا گیا, وہ بھی ایک انوکھا اور واقعہ ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا. اب قائد صاحب میں اس کا ایک چھوٹا سا آپ کو اوور ویو دیتا ہوں کہ جب یہ ٹرین کو روکا گیا اور ٹرین کو روک کر یرغمال بنایا گیا, وہاں سے جو ہے مسافروں کو نکال کے ٹولیوں میں انہوں نے دہشت گردوں نے وہاں پر رکھا ہوا تھا, اور دہشت گردوں کے جو کپڑے تھے وہ بالکل ان پتھروں سے ملتے جلتے کپڑے تھے تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے. اور انہوں نے ٹولیوں کے پاس بمبار جو خودکش بمبار ہیں ان کو بٹھایا ہوا تھا کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا آپریشن ہوتا ہے تو وہ پھٹ جائیں گے. دوسرا ان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ اوپر سے اگر ہیلی کاپٹر آتا ہے اور وہاں پر فائرنگ کرتا ہے تو یہ ٹولی میں جو ہم نے یرغمالی بٹھائے ہوئے ہیں یہ ٹارگٹ ہوں گے. لیکن افواج پاکستان نے یہ آپریشن جو کیا یہ بڑا احتیاط کے ساتھ اور بڑا مہارت کے ساتھ کیا. ایک جہاز جو بے آواز تھا اور نہ نظر آنے والا تھا, اس نے اوپر سے فوٹیج لی اور ساتھ ہی ان کی تصویریں لیں, اور وہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ تصویریں اور فوٹیجز جو ہے وہ زرار کمپنی کو دی گئی. اور زرار کمپنی کے جو ماہر نشانہ باز تھے وہ انہوں نے جو پہاڑیوں کی چوٹیاں تھیں اس پر پوزیشن لی اور وہاں سے انہوں نے سنائپر شاٹ کیا. ان جو خودکش بمبار تھے ان کو ایک وقت میں خودکش بمبار شاٹ ہوئے اور وہ مارے گئے, جہنم حاصل ہو گئے, تو دوسرے پینک میں آ گئے اور انہوں نے اپنی پوزیشن چھوڑی اور ان کو پھر نشانہ بنایا گیا. جو فوٹیج سامنے آئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو دہشت گرد تھے وہ ٹرین کے ارد گرد پڑے ہوئے تھے, لیکن قائد صاحب ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ امریکن اسلحہ تھا, وہ جدید اسلحہ تھا, امریکن اسلحہ تھا, اور جو وائرلیس سیٹ تھا وہ بھی امریکن اور غیر ملکی وائرلیس سیٹ تھا. اس میں واضح طور پر ثبوت جو ملے ہیں وہ اس امریکن اسلحے کے ملے ہیں, اور جو افغانستان کا جو صوبہ نوروز ہے وہاں سے ان کے ساتھ رابطے میں تھا ان کا سرگنا, اور ان سے ان کا رابطہ ہو رہا تھا, ان کو ہدایات دی جا رہی تھیں. اور را کے جو وہاں پر سفارت خانے کے روپ میں ٹریننگ سنٹر ہیں وہاں سے ان کو جو ہے وہ ہدایات مل رہی تھیں, اور را کو پال پال کی جو ہے نہ صرف معلومات مل رہی تھی اور را جو ہے وہ معلومات اپنے میڈیا کو دے رہی تھی. اور میں میاں صاحب ایک تو یہ دیکھیں بات, یہ دو باتیں. پہلی بات تو یہ جب ہم جنرل طارق رشید صاحب سے بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں, یہ سٹوری ہمارے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوتا جب ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے, مگر بات یہ ہے کہ ایک بات انہوں نے کی, وی شوڈ پٹ آر ہاؤس ان آرڈر. ہمیں جو ہے بات یہ ہے ہمیں کوئی گنجائش کی, دشمن تو ہمارے ارد گرد بہت ہیں اور وہ دشمنی کریں گے. کل تو اس طرح تھا جیسے کوئی انڈیا میں سیلیبریشن ہو رہی ہے. ارے بھائی لوگ مر رہے ہیں, ایون ہندو اگر مر رہے ہوں تو کیا ہم اس طرح کی بہیمانہ رپورٹنگ کر سکتے ہیں جس طرح کی بہیمانہ رپورٹنگ وہاں ہوئی, یا ادھر کچھ ہوتا ہے؟ ہاں ہم کہاں کہتے ہیں کہ کسی کی زیادتی کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں, ہم نہیں جسٹیفائی کرتے, نہ کسی الیکٹرل فراڈ کو جسٹیفائی کرتے ہیں نہ کسی اور چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ ہر چیز کو میرٹ پہ دیکھیں قائد صاحب اب ایک فیصلہ ہو گیا ہے سر, ایک فیصلہ ہو گیا ہے. فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب جو ہوا سو ہوا, لیکن اب دونوں محاذوں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر زیرو ٹالرنس جو ہے اس کے ساتھ آیا جائے گا. نہ سیاسی محاذ پر وہ سیاسی قوتیں جو سیاسی قوتوں کے روپ میں جو ہے وہ ملک دشمنی کرتی ہیں ان سے بھی نپٹا جائے گا, اور وہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اس سے نپٹا جائے گا, اور جو فزیکل دہشت گردی ہے جو پہاڑوں سے آتی ہے جو سرحد پار سے آتی ہے ان کو باقاعدہ طور پر نپٹا جائے گا. ایک بڑا سرچ آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے جو کہ پہلے پوری انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ سیٹلائٹ شیئرنگ کے ساتھ
वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा और सरहद पार जो उनके कैंप हैं उनको भी निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि सरहद पार से जो है वो पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है और दरअंदाजी जो है वो लगातार हो रही है। उनको अबूरी हुकूमत को बार बार कहा जाता है कि ये दरअंदाजी जो है वो रोकी जाए, लेकिन वहां से रोकी नहीं जाती। बाकायदा तौर पर आइडेंटिफाई किया गया कि वहां उनके फलां जो है वो कैंप है, लेकिन नहीं रोका गया। अब उनको बाकायदा तौर पर निशाना बनाया जाएगा। कोई भी हरबा इस्तेमाल किए, ये तो बड़ी पॉजिटिव और अच्छी खबर है। और कल हम भी यही कह रहे थे, और जो शायद रिंद साहब थे हमारे साथ, हम उनसे यही पूछने की कोशिश कर रहे थे। मगर अभी आप जब तस्वीर चला रहे हैं, जो DGISPR हैं, उन्होंने खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस माशी दहशतगर्दी का जिक्र किया था, उस स्मगलिंग का जिक्र किया था। उससे ये देखें, आधा काम खत्म हो जाए, आधे से ज्यादा काम आपका खत्म हो जाएगा जिस दिन ये माशी दहशतगर्दी खत्म होगी। यानी वहां से कितनी दौलत है जितनी बिखेरी पूरे पाकिस्तान के चूल्हे जो हैं वो जलाए, अफगानिस्तान बलूचिस्तान की जो है वो गैस है, मगर वहाँ बेशुमार पैसा भेजा सेंटर ने, भेजता रहा, अब भी जा रहा है और अब भी जाएगा, मगर कितना ट्रांसलेट होता है इंटू। और ये बात मैं बलोची भाइयों को ये कह दूं, खुदा की कसम हमारे साथ भी यही होता है। आज कोई एक फोरेंसिक ऑडिट करवा के दिखा दे कि पिछले 1-2-4 महीनों में जो लाहौर में ठेके हुए हैं उनमें से कितने पैसे नीचे लगे हैं और कितने पैसे मेरी जेब से निकले हैं। ये वारदात खत्म करनी पड़ेगी हमें इस मुल्क को, क्योंकि ये इसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं है। मियां साहब, हम किधर चले जाएं? हम अब ये तो नहीं कर सब 300 अरब रुपए की स्मगलिंग होती है वहां से, जो ऑयल की स्मगलिंग होती है, और वो रोक दी गई है। चीनी की स्मगलिंग रोक दी गई है, अब स्मगलिंग रुक चुकी है। DGISPR ने वाजे कर दिया है कि हम जो है वो इस तरह नहीं, अब जो है वो मुकम्मल कुव्वत के साथ जो है ऑपरेशन किया जाएगा। मैं यही कह रहा हूं कि ये सबूत भी मौजूद हैं। मुझे ब्रेक लेनी है। ये 2 pronged पॉलिसी, कोई भी ऐसा फैक्टर है जो कम नहीं है, छोड़ना भी नहीं चाहिए, कॉम्बिंग करनी चाहिए, मगर इससे पहले जो पैसा है उनका जो हम वो कमाते हैं, इधर से जाता है, उन पर खर्च हो और एक जदीद सूबा हम उसे बना सकें, तो ये दहशतगर्द अपनी मौत खुद मर जाएंगे। न जाने हमें इस बात की समझ कब आएगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत सी बातें हैं कि CPEC 2 का क्या आगाज़ होने जा रहा है, और इसके अलावा यूरोप और अमेरिका में क्या क्या खलबली मची हुई है, उस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। मियां साहब, अब आते हैं, ये CPEC 2 का आगाज़ है। पहले तो बैक बर्नर पे डाला हुआ था, इसके हवाले से अजीब स्कैंडलस किस्म की जो है वो थी। कौन लोग इसको नाम नहीं लेते, अब स्टोरी में जाना कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल में दानिशमंदी नहीं है। अब क्या फ़ैसला हुआ है, क्योंकि ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, ज़ाहिर है बलूचिस्तान में अब ग्रेट गेम शिफ्ट हो रही है, और इसमें हम ये भी देख चुके हैं, हर चंद अमेरिका ने पॉजिटिव बात की है कि BLA को उसने एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, उसे कोई एतबार नहीं मिल रहा किसी जगह से भी। लेकिन CPEC 2 कैसे करेंगे और उसमें सिक्योरिटी के हवाले से क्या प्लान्स हैं, ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। क्या खबर है आपके पास? कैश साहब, अगर 2014 से जब CPEC शुरू हुआ था उस वक्त से अब तक मुकम्मल तौर पर अपनी रफ्तार से चलता रहता, तो 2030 तक ये CPEC के तमाम मराहिल जो हैं वो मुकम्मल हो जाने थे और CPEC 2 जो है वो भी मुकम्मल हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका बदकिस्मती से। बहरहाल अब ये है कि CPEC 1 जो है वो बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है, जिसमें ग्वादर एयरपोर्ट और ग्वादर सी पोर्ट और रोड्स और एनर्जी के मंसूबे ये तमाम जो है वो लग चुके हैं। अब CPEC 2 का आगाज़ होने जा रहा है। चीनी सफ़ीर ने कल एक तकरीब के अंदर खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि चीन के वज़ीर आज़म आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे और वो पाकिस्तान आकर CPEC के मंसूबों का जायज़ा भी लेंगे और आइंदा CPEC 2 जो है उसके हवाले से आगाज़ किया जाएगा। और इस हवाले से कायद साहब खबर यह है कि CPEC 2 का बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है और 200 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी जो है वो आने जा रही है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वन बेल्ट वन रोड का वो खुंजराव से ग्वादर तक सिर्फ नहीं है, खुंजराव से जो है वो ग्वादर तक और ग्वादर से सेंट्रल एशियाई रियासतों तक और फिर रूस तक है, और वाखान के रास्ते जो है वो एक ट्रेन सर्विस उसमें भी शामिल है। और इसके अलावा जो है उसमें IT के बड़े बड़े मंसूबे हैं, उसमें सनती जोन जो है वो भी बनेंगे और दूसरे जो है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं वो भी अब जो है वो बनने हैं। और जो ग्वादर बंदरगाह है उससे 60 ममालिक जो हैं वो आगे जुड़ेंगे पाकिस्तान के साथ। और CPEC 2 जो है वो अब दर हकीकत जो हमारा गेम चेंजर जिसको कहा जाता था
کہ سی پیک گیم چینجر ہوگا، اس کا مرحلہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے، اور جو چینی وزیر اعظم ہیں وہ جو پاکستان آئیں گے تو ان سب چیزوں کا جو ہے وہ آغاز بھی ہوگا، اور اس کے بعد چینی صدر جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کریں گے تو وہ مہر ثبت ہوگی کہ پاکستان میں سی پیک 2 کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے اور وہ ہونے جا رہا ہے، جس سے جو ہے وہ معیشت بھی مضبوط ہوگی پاکستان کی، نہ صرف بلکہ پورے خطے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر جو تجارت بھی ہوگی، اور جس سے دہشت گردی کا نسور بھی ختم ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے خوشحالی آتی ہے اور ترقی آتی ہے، جو کہ ابھی وزیر اعظم نے بھی کہا، تو پھر وہ دہشت گردی بھی ختم ہوتی ہے، اور اس حوالے سے زیرو ٹالرنس ویسے بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب زیرو ٹالرنس ہوگی اور دہشت گردوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، جو ان کے بیرونی ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی بے نقاب کیا جائے گا اور ان کو نشانہ بھی بنایا جائے گا، اور اس حوالے سے امریکن آج کوئی فالو اپ تو نہیں ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے جو کل بات ہوئی تھی؟ آج پھر آئی ایم ایف نے بھی کچھ اور بھی کوئی پابندیاں لگائی ہیں یا یہ ایسے ہی سوشل میڈیا اچھال رہا ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، آئی ایم ایف کی میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں وہ اپنی شرائط تو سامنے رکھ رہے ہیں، اس میں انہوں نے ایک شرط رکھی کہ اپنے اخراجات کم کیے جائیں، تو پاکستان حکام نے ان کو بتایا ہے کہ گریڈ 17 سے 22 تک کی 700 سامیاں ختم کی جا رہی ہیں، اور باقی جو ہے وہ گریڈ 17 سے نیچے والی سامیاں جو ہیں وہ ہزاروں ختم کی جا رہی ہیں، گولڈن ہینڈ شیک جو ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے، اور جو سروسز رولز ہیں 1973 کے ان میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، وہ ایکٹ تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ آسانی پیدا ہو سکے۔ دیکھیں ہم یہاں اپنے شو پہ کئی بار بات کر چکے ہیں، ڈاکٹر حفیظ پاشا کو ہم لوگوں کی نوکریاں چھین لیتے ہیں، جو ہے بھائی جو 16 بلین ڈالر کی آپ نے جو 52 لوگوں کی یہاں پہ اپنی ایک جو کیبنٹ بنائی ہوئی ہے، اچھا، اور آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے، اس نے کہا کہ یار جب ہیلتھ اور ایجوکیشن آپ نے نیچے صوبوں کو دے دی ہے تو اس کی منسٹریاں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اپنا ایک آنا ختم نہیں کرتے، خود جو ہے وہ روزانہ اپنے خود ہی اسمبلی میں لاتے ہیں ایک بل اور اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، غریب 17ویں 17ویں گریڈ کو کاٹ دو۔ اس پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے آئی ایم ایف نے، تحفظات کا اظہار ہوگا، اتنی بڑی نہیں میاں صاحب کابینہ پر بھی سوالات اٹھائے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ منسٹرز جو ہیں ان کو کم کیا جائے، اسٹیٹ منسٹر کا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کا سائز کم کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ منسٹریاں جو کہ دوسرے صوبوں کو جا رہی ہیں وہ وفاق میں نہ رکھی جائیں۔ لیکن قائد صاحب اس میں ایک بات ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ تو نظر آتا ہے، یہ مداخلت تو نظر آتی ہے، لیکن آئی ایم ایف کو جہاں ریلیف دینا پڑتا ہے عوام کو وہاں کیوں پرابلم ہوتی ہے؟ جب بجلی کی قیمتیں کم کرنی تھی 10 روپے، وہاں آئی ایم ایف نے جو ہے وہ ٹانگ اڑا دی، جہاں پر جو پالیسی ریٹ سود کی شرح سود کم کرنی تھی، سنگل ڈیجٹ پہ لانی تھی، وہاں آئی ایم ایف نے مسترد کر دی درخواست، جہاں پر جو ہے وہ ٹیکسز کی شرح کم کرنی تھی اور حکومت پاکستان نے کہا کہ ہم اس کا متبادل ڈھونڈیں گے۔ میاں صاحب میری عرض سنیں، میں نے آئی ایم ایف کو ووٹ نہیں دیا تھا، آئی ایم ایف کو ووٹ اس ملک کی اشرافیہ نے دیا تھا اور وہ اس کو اپنے سر پہ بٹھا کے لائے تھے، ہم نے کبھی نہیں چاہتا کہ یہ اندر آئیں، یہ آپ ڈیل کریں ان سے، ہمارے نام پہ پیسے لیتے ہیں، خود جاتے ہیں، 1 ٹکا زمین پہ نہیں لگتا، اور بجلی کے بلوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، اور ہماری جیب سے ڈال لیتے ہیں، ٹی وی پہ اپنا ذاتی پراپیگنڈا کرتے ہیں، 35 روپے میری جیب میں سے ہر مہینے نکال لیتے ہیں، تو یہ واردات دیکھیں ہم کسی سے کیا گلہ کریں؟ آئی ایم ایف نے واردات کرنی سی وہ تو کر گیا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے آیا اور آئی ایم ایف نے نیگوسیشن کے نام پر اب سولر نیٹ میٹرنگ والے آج فیصلہ کرا دیا ہے آئی ایم ایف نے، جی اب 10 روپے کا ہو گیا نا، کے لیے صرف 10 روپے ریٹ ملے گا، یعنی رات کو آپ جب خریدیں گے کھل کے آسان، رات کو خریدیں گے 70 روپے کا، جو وہ نیٹ میٹر ہم سے لیں گے واپس وہ 10 روپے کا ہوگا، اور وہ جو بجلی میں ریلیف آپ کو ملنا تھا سولر کی وجہ سے وہ آرام سے انہی معاہدوں کے ذریعے جن سے کسی کا نام نہیں پتا چلا، کوئی پتہ نہیں چلا کہ کدھر گئی، وہ اپنا ٹھیک کہتے تھے، ہمارے پاس جو چیئرمین آئے تھے ایپٹما کے کہ یہ کبھی نہیں کریں گے، اور اگر اس کا فورنزک آڈٹ کیا تو یہ پاؤں میں پڑ جائیں گے، یا جس طرح ملائیشیا میں ہوا تھا یہ راتوں رات بھاگ جائیں گے۔ اچھا اب بات یہ ہے، دیکھیں جی، دیکھیں یہ تو 100 بلین ڈالر کے نقصان کی آپ بات کر رہے ہیں، اتنا اس ملک میں پیسے کی کمی ہے، مگر اتنے یہ پورے اونٹ کو اپنی 1.5 چھٹاکی گوشت کے لیے ذبح کر دیتے ہیں۔ رکو ڈک جو ہے ارب ٹریلین ڈالر کا اس میں سامان پڑا ہوا ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ اور وہ جو جسٹس صاحب تھے نا، چیف جسٹس صاحب، میں آپ کو خبر دے دوں چیف جسٹس صاحب جو تھے نا، ان کے فرزند ارجمند کہاں میاں صاحب میری کو مجھ سے خبر لے لیں،
مجھ سے خبر لے لیں۔ ادارہ ہے قائد صاحب، انہوں نے باقاعدہ رپورٹ ایک دے دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ معیشت کے جو غیر مستحکم ٹیکس کا نظام ہے اس سے معیشت کو سالانہ 300 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ 100 ارب ڈالر کا نقصان جو ہے وہ سالانہ ہوتا ہے پاکستانی معیشت کو۔ اگر یہ 100 ارب ڈالر کا نقصان بچا لیا جائے قائد صاحب۔ میاں صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ہم نے پرائیویٹائز کر دیا تھا، وہاں پتا چلا کہ ایک سابق چیف جسٹس صاحب کے فرزند ارجمند سیکیورٹی کا 5 کروڑ کا ٹھیکہ ہے ان کے پاس۔ اس طرح سے کھلواڑ ہوتا رہا ہمارے ساتھ جب یہ سی پیک والا معاملہ ہوا تھا۔ کل میں نے کہا تھا کہ ہم خود کیوں نہیں نکالتے، ایک سی پیک سے ہم پورے قرضے اتار کے پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اور یہ ہمیں روز کہانیاں سناتے ہیں 100 بلین وہاں سے آ جائے گا، اور پھر IMF اور ورلڈ بینک پاس چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتا ہے، جس طرح 92 میں آئی تھی انرجی سیکرٹری امریکہ کی، جس نے کہا تھا کہ ڈیلز آف دی سینچری، یہ 92 میں ہوا تھا، وہ ڈیل آف دی سینچری جو ہے پاکستان کو کھوکھلا کر کے نکل گئے، اس میں سے مال کس نے نکالا، کس نے بنایا، اور آپ کی اور میری جیب پہ کیا ڈاکہ پڑا اس تاریخ گواہ ہے، اور آج ہم دنیا کے 3 جو ہیں بدترین ملکوں میں آ چکے ہیں ان چند ڈیلوں کی وجہ سے جو انہوں نے ڈیلیں کی تھی، اور اب ہم ان پہ کیسے اعتبار کریں گے یہ اچھی ڈیلیں کر لیں گے۔ جی میاں صاحب اب آپ بات مکمل کریں۔ دیکھیں قائد صاحب، جو ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں سول سوسائٹی نیٹ ورک ACT الائنس پاکستان، انہوں نے کل ایک رپورٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں غیر مستحکم ٹیکس نظام کی وجہ سے 100 ارب ڈالر کا سالانہ نقصان ہوتا ہے۔ اگر یہ نقصان بچا لیا جائے 100 ارب ڈالر قائد صاحب، تو پھر ہمارے حل کیا بتایا انہوں نے؟ میاں صاحب حل کیا بتایا انہوں نے؟ ہم تو اس کا حل انہوں نے بتایا ہے کہ جو 300 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے یہ سگریٹ میں، اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس میں صنعتی جو شعبہ ہے اس کو بہتر بنا کر جو ہے وہ پیسے بچائے جا سکتے ہیں۔ تو حل انہوں نے یہی بتایا کہ اب ٹیکس کا جو نظام ہے غیر مستحکم نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں تو کیا یار یہ تو کہتے ہیں FBR کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں، ان کے پاس ایک ہی حل ہے، PIA ہم سے PIA پہلے اس میں جعلی جو ہے وہ اپنے سارے روٹس بیچ دو جس پہ منافع آنا تھا، اس کے بعد اس کو نقصان میں دھکیلو اور پھر اس کو بیچ دو، اگے فرنٹ مین ہوئے گا مبینہ طور پر۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ بات فلور پہ یہ پیپلز پارٹی میں چودھری منظور صاحب نے یہ بات بتائی تھی، جو سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر بھی ہیں، کہ جناب یہ پتہ کرائیں کہ یہ PIA کے پیچھے کون ہے، یا یہ روزویلٹ جو ہمارا وہ جو اب دوبارہ بیچنے کے لیے ہم نے رکھ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے اس کا کباڑا کر کے اسے کھنڈر بنا دو اور پھر اسے دکان پہ بیچ دو، اور پھر کہو یار یہ تو 10 روپے میں بھی کوئی نہیں لیتا، چلو 80 لے لینا یار، ہم یہ آسان کر دیتے ہیں وطن عزیز پہ۔ تو میرا مطلب چیزیں اب ایسی نہیں ہیں، ملک ایک ایسے مقام وہاں پر پہنچ چکا ہے کہ اب یہ اللہ تللے ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ ہم نے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، اس ملک کو انٹرنلی مضبوط کرنا ہے اور طاقتور بنانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ترقی کے سفر پہ چلنا ہے۔ مگر یقین کیجئے گا میاں صاحب، all these dreams are beyond those people who are at the hem of affairs۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کیا اودم مچا ہوا ہے، اور ٹرمپ صاحب نے آ کے ماشاءاللہ 50 دنوں میں 80 سال کی 80 اور 8 دہائیوں کی جو بقول نیو یارک ٹائمز جو حاصلات تھیں اس کو کیسے درہم برہم کر دیا ہے جسٹ ان 50 ڈیز۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ میاں صاحب آتے ہیں ذرا، آپ یہ یورپ اور یہ ترکی کے حوالے تو آپ پوچھیں گے ترکی کی ایک دم سے اہمیت کیوں بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس کی جو ملٹری مائٹ ہے، اس کے ڈرون کی ٹیکنالوجی، پچھلے کچھ دن پہلے اس نے ایک تجربہ کیا تھا جس میں اس نے ہائپر سونک میزل کو، یعنی وہ ہائپر سونک میزل جو کہ گھس گئے تھے، وہ سارا جو آئرن ڈوم تھا اسرائیل کا، اس کو انہوں نے بائی پاس کر کے تو اپنے نشانوں پہ جا کے لگے تھے، جس کے بعد جنگ رکی تھی اور انہیں تھوڑی سی عقل آئی تھی کہ ہم ایران کو اتنا ہلکا نہ لیں۔ اب ایک تو اس پہ میں آپ سے بات کروں گا، مگر میں 2 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا، کل کی بات ہم نے کی تھی جب ہم ایران کی بات کر رہے تھے میاں صاحب، تو ہم نے ایک بات کہی تھی کہ بھائی یہ ایٹم بم جو ہے یہ کمپلسری کس نے کر دیا، یہ کیوں ضروری ہو گیا؟ کیونکہ امریکہ بہادر نے اور ان بڑی طاقتوں نے جو رولز آف دی سیکیورٹی طے کیے تھے اس کے بغیر ہے ہی کوئی نہیں۔ بھائی دیکھیں نا، تو لوگ کہتے ہیں یار روٹی نہ ہو ایٹم بم ہو کہ یہ ہمارے اندر ہی نہ گھس آئیں، اور یہی ہوا۔ آج 2 خبریں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرانس نے
کیونکہ نیٹو تو اب آن جانی ہو چکا ہے، اب اس کی تدفین کب ہوتی ہے آج یا کل دیکھ لیں گے، مگر اس سے بچنے کے لیے جو خوف و ہراس یورپ کی رولنگ ایلیٹ میں پایا جاتا ہے، جو جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ کبھی وہ ترکی کی طرف اور کبھی اور طرف بھی دیکھتے ہیں، تو لیکن شاید ہمارے لیے بھی چانس پیدا ہو جائے کہ ہم بھی آپ کو ایٹمی کور دے دیتے ہیں. خیر یہ تو ایک تفنن تباہ کے لیے ہے. مگر دو باتیں، ایون پولینڈ جو ہے اس نے اپنا ایٹم بم بنانے کا اشارہ دے دیا ہے. یعنی اب مزید لوگ، کل ہم ایران کو کہتے تھے، آپ جو سیکیورٹی ڈاکٹرن کہہ لیں اس کو یا ایک پری ریکویزٹ کہہ لیں اس کو، اس کے تحت، اور فرانس جو ہے وہ اس کے پاس چونکہ نیوکلر ہے ٹیکنالوجی تو وہ اس کے کور کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ 80 سال جو بنائی امریکن رولنگ کلاس نے، ایک اپنا سیٹ اپ دنیا پہ رول کرنے کا بنایا، پورا فائنانشل سسٹم کیپچر کیا، ورلڈ بینک بنایا، IMF بنایا، واشنگٹن کنسنسس کریٹ کیا، بریٹن ووڈ ٹریٹی کیا، خدا جانے کیا کیا، 50 دن میں اس کا بیڑا غرق فرما دیا ہے. آپ کو نیا سیکیورٹی جو ایلن مسک صاحب ہیں ان کو دیکھ کے ویسے مجھے جو ہے وہ زیلنسکی سے زیادہ مختلف نہیں لگتے جس قسم کی وہ ماشاءاللہ حرکتیں کرتے ہیں. ممکن ہے وہ بڑے ذہین ہوں گے اور بڑے فتین ہوں گے، مگر جو وہ کام کر رہے ہیں اس سے نہ صرف یہ کہ پوری دنیا کا سٹیٹس کو ہل رہا ہے، اب ہل رہا ہے تو اس کی جگہ کیا لے گا؟ کوئی تو اس کی ان پلیس آئے گا. پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں میاں صاحب کہ ترکی جو ہے وہ اس کی اہمیت کیسے بڑھ گئی ہے پورے یورپ میں؟ میاں صاحب. قائد صاحب، ترکی کی جو اہمیت ہے وہ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ یورپ اور امریکہ کی ٹھن گئی ہے، اور اب یورپین یونین جو ہے وہ امریکہ کے بلاک سے تقریباً نکل چکی ہے، اور برطانیہ پہلے ہی یورپی یونین سے نکل چکا تھا. اب دونوں جو بلاک ہیں ترکی، یورپی یونین اور برطانیہ، یہ الگ الگ ترکی سے جو ہے بات کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا اجلاس نہیں ہوتا قائد صاحب جس میں ترکی کا نمائندہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا. باقاعدہ طور پر ان سے بات چیت کی جا رہی ہے، کیونکہ ترکیہ تو ایسا ملک ہے جس میں ریگولر آرمی بھی ہے، سٹرانگ آرمی ہے جس کو سٹرانگ آرمی کہا جاتا ہے، مضبوط ترین آرمی، اور اس کا ڈیفنس جو ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہے اور جدید ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس. تو اس لیے ان کو آفر کی جا رہی ہے کہ وہ ان کو یورپی یونین میں بھی شامل کیا جائے گا، وہ ان کی حفاظت کرے، وہ معاہدہ کرے جو امریکہ نے یورپی یونین سے کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ ترقی کریں اور ترقی میں جو ہے وہ شیئرنگ ہوگی. تو یہ ترکیہ کے ساتھ جو ہے معاملات چل رہے ہیں، اور برطانیہ نے بھی باقاعدہ طور پہ ترکیہ سے بات کی ہے کہ وہ بھی اگر برطانیہ کے ساتھ جو ہے وہ بہتر تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کرے گا اور ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ اور ڈیفنس شیئرنگ ہوگی، تو وہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ بڑی پیش رفت ہو کہ ترکیہ کو یورپی یونین میں شامل کر لیا جائے، اور ترکیہ وہ جو معاہدہ ہے یورپی یونین کے ساتھ وہ کر لے. لیکن دوسری جانب ترکیہ کی جو اہمیت ہے وہ بھی اس حوالے سے بھی بڑھ گئی ہے کہ جو ریجن ہے ہمارا جس میں افغانستان آتا ہے، اس پہ ترکیہ جو ہے وہ اپنا دباؤ جو ہے وہ بڑھانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے تاکہ اس ریجن میں جو امن قائم ہو، اور جو افغانستان کے اندر مختلف گروپ جو ہیں وہ آپس میں نبرد آزما ہیں اور دہشت گردی مختلف علاقوں میں اور ملکوں میں پھیل رہی ہے افغانستان سے، اس کو روکا جا سکے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کو بات چیت کے ساتھ یا جارحیت کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کو سمجھایا جا سکے کہ افغانستان کو کہ اگر انہوں نے بات نہ مانی یا وہ راہ راست پر نہ آئے یا امن قائم نہ ہونے دیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے ترکیہ جو ہے اس کا اہمیت بھی بڑھ رہی ہے اور اس کا اثر و رسوخ بھی بڑھ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں ان کے ترکیہ کے صدر آئے تھے، انہوں نے بھی $5 ارب کی سرمایہ کاری کے حوالے سے اور تجارت بڑھانے کے حوالے سے بات چیت کی، اور ہمارے ساتھ میں اپنا پرسپیکٹیو دے دوں. میرا پرسپیکٹیو کیا ہے؟ ان ٹیرف سے اب انڈیا پر بھی حملہ آور ہو چکا ہے، تجارتی اعتبار سے حملہ آور ہو چکا ہے ٹرمپ جو ہے. اور اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ جو تھوڑی بہت مڈل کلاس ایکسپینڈ کی تھی انڈیا کی، وہ شرنک ہونی شروع ہو جائے گی، قیمتیں مہنگی ہوں گی. آلریڈی انڈیا میں اتنی، میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، آپ کہتے ہیں نا میک امریکہ گریٹ، 2 فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ یقین کریں گے پچھلے چند عرصے میں 6000 سے زائد امریکی اپنا پاسپورٹ چھوڑ کے UK کا پاسپورٹ لے رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو خبر دی تھی کہ لوگ امریکہ سے بھاگ کے اس انفلیشن کی وجہ سے جو انہوں نے نوٹ چھاپ کے اپنے نظام کو بچانے کی کوشش کی تھی جب یہ کرونا وغیرہ آیا تھا اور جو ریسیشن آیا تھا بڑا 2020 کا، تو لوگ جو ہیں وہ آسٹریلیا بھاگ رہے ہیں وہاں پہ. اور جو اس وقت حال، اچھا
انڈیا میں آج ایک دیکھ رہا تھا، میں نے ایک وی لاگ دیکھا کسی اچھے صحافی کا، تو اس نے کہا یار انڈیا سے کیوں لوگ بھاگ رہے ہیں؟ انڈیا سے بھی جو ان کے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ سیف ہیونز کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ایک عام سا مکان کسی اچھے علاقے میں بمبے میں 25 کروڑ کا ملتا ہے، اور نیچے باہر جب اعلیٰ مکان سے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آگے گند کا ایک گڑا بھی ہوتا ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے. تو وائی پیپل وڈ لیو دیئر. میرا ایک سوال ہے، ٹائم تھوڑا ہے، آپ مجھے رہنمائی کر دیں کہ ایک تو جو یوکرین اور روس کے درمیان جنگ تھی اس میں امریکہ نے جو ہے وہ ٹائم دیا ہے 30 دن کا، اور ان کہا ہے کہ اب جو ہے روس اس حوالے سے فیصلہ کرے گا. لیکن پوٹن جو ہے وہ تو انہوں نے ٹھان لیا، انہوں نے تو انکار کر دیا تقریباً. انہوں نے کہا کہ فیصلہ تو ہم کریں گے، امریکہ کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، اور ان کو تو صرف منا سکتے ہیں تو محمد بن سلمان ہی منا سکتے ہیں. تو سر سوال میرا یہ ہے کہ اب پاک جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں نیوکلر پر، وہ کیا یو ای کرائے گا؟ اس میں ثالث یو ای ہوگا؟ کیونکہ جو خط ہے وہ یو ای کے سفیر نے دیا ہے. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک جو مذاکرات کی میز جو ہے وہ یو ای میں سج سکتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے بارے میں اور ہمارے اور امریکہ کے بارے میں بھی ایک جو ایک بڑا مشہور اکانومسٹ جریدہ ہے، تو اس میں یعنی سرخی مجھے مکمل طور پر یاد نہیں ہے، مگر اس کا مطلب تھا کہ دھوکہ دہی کے تعلقات، کہ وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ. یہ ایک جو لکھنے والا تھا اس نے ایک پیس لکھا. مگر میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی دوستی یا کلمی دوستی یا محبت نہیں ہوتی کہ یار ہوتے ہیں. یہ کوئی یار نہیں ہوتے دنیا میں. دنیا بڑے عجیب طریقے سے چلتی ہے. آپ آج دیکھیں میری بات سنیں، ایک چھوٹی مثال دیتے ہیں، زیادہ پیچھے نہیں جاتے. جو ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا تھا، یوکرین کو بائیڈن نے استعمال کیا کہ ہم نے روس کو بلیڈ کروا کے اس کی طاقت ختم کرنی ہے. لیکن قائد صاحب ایک اور معاملہ ہے افغانستان کے حوالے سے. افغانستان کے اندر بڑا جو ہے وہ اس وقت انریسٹ پیدا ہو گیا ہے. جو ایک کنداری گروپ ہے اور حقانی گروپ ہے وہ یہاں تک آگے ہیں کہ جو حقانی ہیں انہوں نے سرکار گرانے کا جو ہے وہ شاید فیصلہ کر لیا. ہو سکتا ہے کہ جو عبوری حکومت ہے وہ گر جائے اور حقانی گروپ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جائے. اور اس حوالے سے افغانستان کے اندر جو تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو ہیبت اللہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ حقانی گروپ اپنا غلبہ پا لے. آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا، میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں. جو امریکن رولنگ کلاس کے اندر جتنی شدید اندر لڑائی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا غلط واقعہ، اور بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا جب یہ ٹرمپ صاحب کی قسم ہوا. مگر اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں وہاں کیا ہوا، کینیڈی تھا. تو یہ تمام جگہ پہ رولنگ کلاسز بری طرح سے بڑھ چکی ہیں فرسٹ ورلڈ میں، اور تھوڑے سے اثرات جو ہے ہمارے جسے سو کال تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں. بہرحال یہ مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت میں ہمیں اپنے لیے رستے تلاش کرنے ہیں. بہرحال یہ ایک سینیریو ہے جسے ہم نے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی. اجازت لیتے ہیں، اگلے ہفتے منڈے کو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.